عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوال صرف یہ ہے کہ بیلٹ بکس کے ذریعے یہ انقلاب نرم ہوگا یا خون ریزی کے ذریعے تباہ کن ہوگا. پھر تھوڑی دیر پہلے تقریر کی براہ راست وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں کہ ہم چوکیدار کو تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں. کس طرف جا رہی ہے حامد میر صاحب صورتحال؟ اچھا، جو انہوں نے یہ بات کی ہے نا کہ ہم چوکیدار کو تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں، تو میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جب عمران خان صاحب کی حکومت کے 3 مہینے پورے ہوئے، یعنی کہ 90 دن پورے ہوئے، تو انہوں نے کچھ صحافیوں کو بلایا، اس میں بھی شامل تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ذرا مجھے نا 6 مہینے دے دیں اور 6 مہینے بعد میرے پہ آپ تنقید کریں. تو ہم نے ان کی بات نہیں سنی، میں نے نہیں سنی، میں نے کچھ سوال تھے وہ اٹھا دیے. تو پھر مجھے ایک سینئر فوجی افسر نے بلایا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو ذرا سمجھائیں، تو پلیز ذرا آپ ان کو 6 مہینے دے دیں. 6 مہینے گزر گئے. اس کے بعد مجھے پاکستان تحریک انصاف کے جو سپوکس پرسن کی ایک پوری ٹیم تھی، اس کے ایک سینئر ممبر نے بتایا کہ یار آج تو عجیب کام ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی کہ ایک سینئر فوجی افسر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ملنے آئے تھے، اپنا جو ایک روٹین کا کوئی ان کا ایک منصب کا تقاضا تھا. تو خان صاحب نے ان کو کہا کہ وہ جل صاحب وہ ہمارا نا سپوکس پرسن کا اجلاس ہو رہا ہے، آپ چلیں نا میرے ساتھ وہاں پہ. انہوں نے کہا مجھے رہنے دیں، وہ آپ کی سیاسی میٹنگ ہے. کہتے نہیں یہ فوج تو ہماری اپنی ہے، آپ چلیں نا میرے ساتھ. وہ ان کو لے کے چلے گئے اور وہاں پہ سپوکس پرسنز کی میٹنگ میں بٹھا دیا. اب وہ ریلکٹنٹ ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مجھے اس میٹنگ سے اٹھنے کی اجازت دے دیں. خان صاحب نے کہا یہ ہماری فوج ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جو آپ کی پالیسی ہے وہی ہماری پالیسی، آپ سپوکس پرسن سے خطاب کریں. وہ کہتے ہیں جی میں نے بڑی مشکل سے کچھ باتیں کر کے اپنی جان چھڑائی. تو یہ عمران خان صاحب جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ چوکیدار کو تنخواہ کس بات کی دیتے ہیں، یہ چوکیدار کو زبردستی پکڑ کے اپنی سیاسی میٹنگ میں لے جاتے تھے اور انکار کے باوجود ان کو پریشرائز کرتے تھے کہ میرے سپوکس پرسنز کو لائن دیں. آپ چوکیدار سے لائن لیتے تھے. تو میں نے وہ جو پی ٹی آئی کے سینئر رہنما تھے جو سپوکس پرسنز کے اس گروپ میں موجود تھے، میں نے ان سے نام پوچھ لیا. انہوں نے مجھے نام بتایا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن پھر مجھے یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ زبردستی ان کو لے کے گئے تھے چوکیدار کو وہاں پہ. تو آپ چوکیدار کو تو چوکیداری کرنے نہیں دے رہے تھے، آپ تو چوکیدار کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ نے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کو جنرل ندیم انجم کو کہا کہ جناب یہ اپوزیشن کو اندر کر دیں. انہوں نے کہا لکھ کے دیں، آپ بھاگ گئے. آپ نے کہا لکھ کے نہیں دوں گا. پھر آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہا کہ یہ سارے چور ڈاکو ہیں، ان کو اندر کریں. تو انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ پرائم منسٹر صاحب پہلی بات تو یہ میرا کام نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام مجھ سے کروانا چاہتے ہیں تو یہ کرسی آپ چھوڑ دیں، اس کرسی پہ اگر میں بیٹھ جاؤں تو یہ کام کر دوں گا. تو یہ عمران خان صاحب جو ہے نا یہ چوکیدار والا جو بیانیہ بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ عام لوگوں کو بیچتے رہے، لیکن ہم لوگ جو بہت سی باتیں